السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. محترم حضرات، آج کا اس سالانہ انجمن میں جس تقریر پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بنیادی حقوق. محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا آخری رسول مانے. اور یہ وہی بات ہے جس کا ہر مسلمان کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ تغابن آیت نمبر 8 میں: آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. لہذا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، تم اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے. یاد رکھو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا: انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. بے شک میں ایک بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو. محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور اس طرح محبت کی جائے کہ جیسی محبت اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کسی کے ساتھ نہ ہو. جیسا کہ نبی کا ارشاد ہے: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اولاد اور اپنے باپ سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنے بھائی اور اپنے بیٹے اور دیگر تمام لوگوں سے زیادہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے. محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کو بہترین نمونہ تصور کرتے ہوئے تمام اقوال و افعال اور بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی پیروی کی جائے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نمونہ رسول کو وہی شخص اپنائے گا جس کے اندر 2 احساس ہوں گے. نمبر 1 کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور قیامت کے دن کی یقین رکھتا ہو، اور دوسرا یہ کہ بکثرت ذکر اللہ تعالیٰ سے کرتا ہو. لیکن اس سے بہت سارے مسلمان دور ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں نمونہ رسول کی اہمیت نہیں رہی. محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی نافرمانی نہ کی جائے، کیونکہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر پانچواں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ. جس شخص نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اس پر اللہ تعالیٰ نے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छठा हक यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर की जाए और आपको दिल जान से एहतराम किया जाए, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरु लहु बिल क़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि तुम नबी से ऊंची आवाज में ना बात करो और तुम ऐसे बात न करो जैसे तुम आपस में बात करते हो, वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें एहसास तक भी ना होगा। इस आयत करीमा के नाज़िल होने के बाद हजरत उमर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर पस्त आवाज में बात करने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा कहना पड़ता कि आपने उमर क्या कहा। अब यहीं से मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।